السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ہم عزیز دوستو، طیب اردگان جو کہ ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے رد میں اور فلسطینیوں کے حق میں جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اپنی تقریر میں، شاید آپ کو اس کی مثال کہیں نہ ملے۔ طیب اردگان نے کل کی سپیچ میں مسلم رہنماؤں کے سامنے جیسے الفاظ استعمال کیے، شاید آپ کو ویسے الفاظ کہیں سننے کو نہ ملے ہوں۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے طیب اردگان نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل جائیں گے اور اسرائیل جا کر جو اپنے ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہو سکا وہ معاملہ طے کریں گے، لیکن اب موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طیب اردگان نے اسرائیل کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ میرے ہم عزیز دوستو، یہ وقت وہ جا رہا ہے کہ جب تمام مسلم رہنماؤں سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر فلسطین کے حق میں بولیں گے، اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی مسلم رہنما وہ الفاظ ادا نہیں کر پایا جو کہنے چاہیے تھے۔ جس مسلم کنٹری کی طرف سے سب سے زیادہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر فلسطین کی حمایت کرے گا اور اسرائیل کا رد کرے گا، پارلیمنٹ کے اندر جا کر بھرپور حمایت کرے گا فلسطین کی اور میدان کے اندر بھی کرے گا، ہمیں اسی ملک سے بالکل خاموشی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ملک ہے ہمارا خود کا پاکستان۔ لیکن اندر کے حکومتی معاملات کیا ہیں یہ تو اب حکومت اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ جو اس ٹائم پاکستان خفیہ طور پر کارنامے سر انجام دے رہا ہے وہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہے، اس وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں اس وجہ سے بدنام ہو رہا ہے کہ پاکستان فلسطین کے حق میں صحیح طرح سے بولا نہیں ہے۔ لیکن میں اس چیز کی گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو انڈائریکٹلی وہ تمام کام کر دیتا ہے جو کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے یہاں پر بات ترکیہ کے صدر طیب اردگان کے بارے میں کرنی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں سپیچ کرتے ہوئے اور اسرائیل کا دورہ منسوخ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مغربی ممالک تمہارے مقروض ہو سکتے ہیں اسرائیل، ہم تمہارے مقروض نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جب دو انسان آپس میں لڑتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو تانا مارتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قرضہ نہیں دینا۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف مسلم ممالک کی خاموشی کی وجہ سے اور امریکہ کی بھرپور سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل دن بہ دن فلسطین کے اوپر چڑھتا ہی گیا۔ لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اب چند مسلم ممالک نے بڑے سٹیپ اٹھانا شروع کر دیے ہیں، جن کے اندر قطر شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے اور ترکی شامل ہے۔ طیب اردگان نے مزید سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک جو ہے حماس کو دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے، بلکہ ہم ان کو مجاہدین سمجھتے ہیں جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہر آرمی کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح حماس جو ہے فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرے ہم عزیز دوستو، طیب اردگان کے یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ابھی تک مسلم کسی بھی رہنما کے منہ سے نہیں نکلے۔ طیب اردگان نے مزید کہا کہ ترکی کو اسرائیلی ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارا لین دین چلتا ہے آپس میں، لیکن اسرائیل کے اس ظلم کو جو کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر ڈھاتے آ رہے ہیں، ہم نے اسے کبھی قبول نہ کیا تھا اور نہ کبھی کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلسطین کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان میں سے آدھی تعداد بچوں کی ہے، جو کہ اسرائیل کے صاف صاف جرائم ظاہر کر رہا ہے، لیکن دنیا پھر بھی خاموش ہے۔ اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے طیب اردگان نے پھر کہا کہ جو مغرب ممالک ہیں، مطلب امریکہ اور یورپ وغیرہ، وہ اسرائیل کے مقروض ہو سکتے ہیں، انہوں نے کوئی قرضہ وغیرہ دینا ہوگا، لیکن ترکی اسرائیل کا مقروض نہیں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں دینا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا دورہ اسرائیل سے منسوخ کر رہا ہوں۔ اور آخر میں انہوں نے تمام مسلم ممالک کے رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مردہ ضمیروں سے بری اس دنیا میں ترکی ایک قوم اور ملک ہونے کی حیثیت سے فلسطین کا ساتھ دیتا رہے گا، سچ کا ساتھ دیتا رہے گا، اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اگر ہمیں تمام سیاسی اور سفارتی ضرورت بھی پڑی، حتیٰ کہ اگر فوجی ذرائع کا بھی استعمال کرنا پڑا تو ہم ضرور کریں گے۔ میرے ہم عزیز دوستو، طیب اردگان وہ واحد لیڈر ہیں کہ جو ابھی تک ترکی کی تاریخ میں بار بار صدر منتخب ہوئے ہیں، اور یہ وہ واحد رہنما ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تمام مسلم رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر کے ان کا اتحاد آپس میں قائم کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو گویا سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت جا رہا ہے کہ ہمارے جسم کے ایک حصے کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہے، اور اسی کی طرف دیکھتے ہوئے تمام دنیا بھر کے مسلمان وہ بے چین ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا جب اختتام ہوا تو اس وقت سے لے کر اب تک ترکی کو بے شمار پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پابندیوں کے باوجود اور سیاسی بحران ہونے کے باوجود ترکی کبھی بھی جہاں پر بھی دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ چونکہ ترکی کے اوپر 2023 میں پابندیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن اس سے پہلے بھی وہ فلسطینیوں کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتا تھا، دنیا کو ایسے ظاہر کرتا تھا جیسے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ میرے ہم عزیز دوستو، یہی مسلمانوں کو زیب دیتا ہے اور یہی ایک مسلمان کی خاصیت ہے۔ 7 اکتوبر سے
شروع ہونے والی جنگ میں فلسطینیوں کی جو شہید ہونے کی تعداد ہے وہ 6000 سے زیادہ ہے، اور اگر زخمیوں کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 16000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل کی طرف تقریباً 1400 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، آپ کے پاکستان اور ترکی کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ کیا طیب اردگان وہ کام کر پائیں گے جس کا وہ دعویٰ پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔